छोटे इक़दामात बड़ी तब्दीलियों का सबब बनते हैं। अगर आप हमारे इल्म के सफ़र में साथ चलना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल अल-हुदा अकेडमी को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें मुझे अल्लाह से मोहब्बत है। तो आइए आगाज करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरत हूद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ लाम रा किताबुन उहकिमत आयातुहु थुम्मा फुस्सिलत मिन लदुन हकीमिन खबीर। अल्ला तअबुदू इल्लल्लाह इन्ननी लकुम मिन्हु नज़ीरुन व बशीर व अनिस्तग़फिरू रब्बकुम थुम्मा तूबू इलैहि युमत्तिअकुम मताअन हसनन इला अजलिन मुसम्मा ويؤتي كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. وهو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. अलिफ लाम रा, ये एक किताब है जिसकी आयात पुख्ता की गई हैं, फिर बहुत हिकमत वाले खूब बाखबर की तरफ से खोल कर बयान की गई हैं। मुहकम आयात, पुख्ता आयात, पक्की, खूब जची तुली, जिनमें ठीक ठीक हकीकत बयान कर दी गई है। हकीकत यह है कि कुरान में कोई भी नक्स और खराबी नहीं। कुरान मजीद एक ऐसी किताब है कि जिसने अपनी बात को खोल खोल कर वाज़ेह तरीके से बता दिया है। इसमें कोई बयान उलझा हुआ, गुंजलक और मुबहम नहीं। हर बात को अलग अलग साफ साफ समझा कर बताया गया है। इसी तरह लफ्जों में भी एक पुख्तगी है। ऐसे लफ्ज इस्तेमाल किए गए हैं कि जिनसे माना बहुत खुल के बयान होता है। ये कि तुम अल्लाह के सिवा किसी की इबादत न करो, बेशक मैं तुम्हारे लिए उसकी तरफ से एक खबरदार करने वाला और खुशखबरी देने वाला हूँ। और ये कि तुम अपने रब से बख्शिश मांगो, फिर उसकी तरफ पलट आओ, वो तुम्हें एक मुकर्रर मुद्दत तक अच्छा सामानी जिंदगी देगा और हर साहिब फजल को उसका फजल अता करेगा। और अगर तुम मुंह फेरोगे तो मैं तुम पर एक बड़े दिन के अजाब से डरता हूँ। कुरान मजीद का पैगाम वाज़ेह है। वो लोगों को अल्लाह सुब्हानहू तआला की इबादत बगैर किसी शिर्क के दावत देता है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को इसी हकीकत के बारे में खबरदार करने के लिए आए थे।
اور جو آپ کی بات کو مان لے اس کو خوشخبری دینے والے تھے۔ اور پھر یہاں جو یہ بات کی گئی کہ تم اپنے رب سے بخشش مانگو، نہیں جو کچھ ہو چکا سو ہو چکا، آئندہ کے لیے معافی طلب کرو اور اس کی طرف پلٹ آؤ، اپنا لائف سٹائل بدل لو۔ تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ تمہیں ایک مقرر مدت تک، یعنی جب تک تمہاری زندگی ہے، دنیا میں بھی بھلائی نصیب ہوگی، اور ہر صاحب فضل کو اس کا فضل عطا کرے گا۔ یعنی جن لوگوں کے اخلاق پاکیزہ ہوں گے، اعمال اچھے ہوں گے، ان کے لیے دنیا میں بھی اچھائی ہوگی، اور آخرت میں تو پھر ان کے لیے حقیقی عزت اور کامیابی ہے۔ اس لیے ہم سب کو اپنے معاملات درست کرنا ہے۔ لوگوں کو ہم سے بھلائی کی توقع ہونی چاہیے، لوگ ہم سے معاملہ کرتے ہوئے گھبرائیں نہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرتے ہوئے ہم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں۔ اور یہاں پر پہلے نمبر پر کرنے کا کام جو بتایا گیا وہ استغفار ہے۔ استغفار کا مطلب کیا ہے؟ کہ انسان اپنے گناہوں کا اعتراف کرے اور اللہ تعالیٰ سے یہ درخواست کرے کہ وہ اب ان گناہوں کو مٹا دے اور ان کو ڈھانپ دے، اور پھر جو شخص خلوص نیت سے یہ کرے گا اس کے لیے متاعً حسنًا ہے، پاکیزہ اور حلال رزق، اس رزق میں برکت، قلبی اطمینان، پرسکون زندگی۔ اس کے مقابلے میں جو ایسا نہیں کرے گا اس کے لیے یہی دنیا کا سامان کیا ہے؟ متاع الغرور، دھوکے کا سامان، جس میں انسان بظاہر سمجھتا ہے کہ اسے دنیا میں بہت کچھ مل گیا اور یہ اس کی خوش قسمتی کی علامت ہے۔ تو استغفار جو ہے یہ بڑی بڑی نیکیوں میں سے ایک نیکی ہے، اور جو شخص اپنے قول، عمل، حال، رزق یا قلبی کیفیت میں کوئی کمی محسوس کرتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ توحید اختیار کرے، اپنی توحید کو خالص کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ کثرت سے استغفار کرے، کیونکہ یہ دونوں چیزیں، یعنی لا الہ الا اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت شرک کے بغیر، اور پھر خالص استغفار، یہ شفا کا ذریعہ ہے، ہر طرح کے رنج و غم سے نجات کا ذریعہ ہے، انسانوں کے امراض کا علاج ہے۔ قتادہ کہتے ہیں یہ قرآن تمہیں تمہارے مرض اور اس کے علاج کی راہ دکھاتا ہے، پس تمہارا مرض گناہ ہے اور تمہارا علاج استغفار ہے۔ اللہ ہی کی طرف تم سب کو لوٹنا ہے، اور وہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے۔ کسی مجرم کو سزا دینے کے لیے دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک یہ کہ مجرم حاضر ہو، اور دوسرا یہ کہ سزا دینے والا سزا دینے پہ قادر ہو، اور یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ دونوں ہی شرائط پوری ہوتی۔ خبردار یہ اپنے سینوں کو دوہرا کرتے ہیں تاکہ یہ اس سے چھپ سکیں۔ خبردار جس وقت یہ اپنے آپ کو کپڑوں سے ڈھانپ رہے ہوتے ہیں، وہ جانتا ہے جو کچھ یہ چھپاتے ہیں اور جو یہ ظاہر کرتے ہیں، بے شک وہ سینوں والے بھید خوب جانتا ہے، یعنی سینوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ جب بھی انسان حق کی کوئی بات سنتا ہے تو عام طور پر لوگوں کا رویہ یہ ہوتا ہے کہ فوری طور پر اس کو قبول نہیں کرتے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں جب اسلام کی دعوت دینا شروع کی تو بہت سے لوگ آپ کی مخالفت پر تل گئے، اور کچھ ایسے بھی تھے کہ جو بہت زیادہ سرگرم نہیں تھے لیکن انہوں نے بات نہیں مانی، لیکن کچھ آپ کی دعوت سے سخت بیزار تھے، اور ان لوگوں کا رویہ کیا تھا کہ وہ آپ سے کتراتے تھے، آپ سے ملتے بھی نہیں تھے، آپ کی کوئی بات سننے کو تیار نہیں ہوتے تھے، آپ کو دیکھتے تو الٹے پاؤں پھر جاتے تھے، دور سے ہی رخ بدل لیتے، رستہ بدل لیتے، یا کپڑے کی اوٹ میں منہ چھپا لیتے تاکہ آمنا سامنا ہی نہ ہو، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ سامنے آ جائیں اور پھر ہمیں کوئی نصیحت کریں یا کوئی بات بتائیں۔ تو ایسے ہی لوگوں کی طرف یہاں اشارہ کیا گیا ہے کہ کچھ لوگ حق بات کو سننا ہی نہیں چاہتے بلکہ سامنا ہی نہیں کرنا چاہتے، لیکن وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ اپنے دلوں میں اسلام کے خلاف، اللہ کی بات کے خلاف عناد رکھنا، بغض رکھنا، نفرت رکھنا، یہ اللہ سے چھپا ہوا نہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سب چیزوں سے خوب باخبر ہے، اور زمین پر چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمہ نہ ہو، اور وہ اس کے ٹھکانے اور اس کے سونپے جانے کی جگہ کو جانتا ہے۔ سب کچھ ایک واضح کتاب میں درج ہے، یعنی زمین پر بسنے والا ہر جاندار، اس کا ٹھکانہ، اس کا آنا جانا، وہ کہاں کہاں جا رہا ہے، مثلاً ایک چڑیا کی اڑان کہاں سے کہاں تک ہوتی ہے، سب اس کے علم میں ہے۔ ایک شہد کی مکھی کہاں کہاں جا کر کس کس پھول پہ بیٹھ کے رس چوستی ہے، وہ سب چیزیں جانتا ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ ان سب کو رزق دینے والا بھی وہی ہے، اور رزق کی فراہمی سب مخلوقات کی اللہ ہی کی ذمہ ہے۔ اللہ رزقھا، انسان کا جہاں تک معاملہ ہے تو رزق کے تمام خزانے اگرچہ اللہ کے ہاتھ میں ہیں، لیکن انسان کو محنت کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔
اور پھر صرف محنت ہی کافی نہیں، اور اپنے اسباب پر بھروسہ کرنا ہی کافی نہیں، بلکہ اللہ پر توکل کرنا ضروری ہے۔ اللہ پر توکل کرنے سے اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے، لیکن اس کے لیے نکلنا پڑتا ہے، اور جو رزق ہماری قسمت میں ہے اسے کوئی روک نہیں سکتا۔ اور انسان کی دنیا میں آنے سے پہلے ہی ماں کے پیٹ میں اس کا رزق بھی لکھ دیا جاتا ہے، اور وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، اور اس کا عرش پانی پر تھا، تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون عمل میں زیادہ اچھا ہے۔ اور اگر آپ کہیں کہ تم لوگ موت کے بعد اٹھائے جانے والے ہو، تو یہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ضرور کہیں گے کہ یہ تو کھلم کھلا جادو ہے۔ اس کائنات کا خالق اللہ ہے، کیونکہ خالق اور معبود وہی ہو سکتا ہے جو کسی سے پیدا نہ کیا گیا ہو۔ مخلوق معبود نہیں ہو سکتی، اس کا حق صرف اللہ کو ہے۔ خالق وہ ہو سکتا ہے جو سب سے پہلے ہو، اور پھر اسے کبھی موت نہ آئے، حی لا یموت، اور جو کچھ بھی نظر آتا ہے سب اسی نے بنایا ہے، اور وہی ان چیزوں کا مالک بھی ہے۔ اور یہاں بتایا جا رہا ہے کہ کیوں بنایا ہے، زندگی کا مقصد بتایا جا رہا ہے ہمیں کہ تم میں سے کون عمل میں زیادہ اچھا ہے۔ یعنی یہ آج جو ہے ایک پیغام ہے ہم سب کے لیے، جو انسان کے زندگی کے مقصد کو واضح کرتی ہے، اور وہ کیا ہے؟ عبادت، اخلاص اور نیک اعمال میں سبقت لے جانا۔ اور دنیا میں جو کچھ ہم کرتے ہیں وہ سب اسی امتحان کا حصہ ہے۔ اصل کامیابی وہی ہے جو اللہ کے ہاں مقبول۔ اور یہاں زندگی سے پہلے موت کا ذکر کیا گیا ہے، کیونکہ موت کی تیاری اسی صورت میں ہو سکتی ہے جب انسان اپنی مقصد سمجھتا ہو، اور کوئی عمل بھی اس وقت تک اچھا نہیں ہوتا جب تک کہ وہ اسے یہ نہ پتا ہو اس کا نتیجہ کیا نکلنے والا ہے۔ جس چیز کا بڑا فائدہ ہونے والا ہوتا ہے اس کے لیے انسان محنت بھی زیادہ کرتا ہے، اور جس چیز کا نقصان بڑا ہونے والا ہوتا ہے انسان اس سے بچنے کی فکر بھی زیادہ کرتا ہے۔ اور اگر ہم ایک گنی چنی مدت تک ان سے عذاب کو مؤخر کر دیں تو یہ ضرور کہیں گے کہ کس چیز نے اسے روک رکھا ہے۔ سنو، جس دن وہ عذاب ان پر آ جائے گا تو ان سے پھیرا نہیں جائے گا، اور وہ چیز انہیں گھیر لے گی جس کا یہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ نیکسٹ۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفِ إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون
أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون और अगर हम इंसान को अपनी तरफ से रहमत का मजा चखाएं फिर हम उसे उससे वापस ले लें यानी नेमत दे के नेमत वापस ले लें किसी भी किस्म की नेमत तो यकीनन वो बहुत मायूस होने वाला इंतहाई नाशुक्रा हो जाता है अल्लाह से नाराज हो जाता है और ये इंसानों के अंदर पाई जाने वाली एक मजमूम सिफत है यानी मुजम्मत की हुई सिफत है यानी तकलीफ आने पर वो उसकी बहुत बुराई बयान करने लगता है नाउमीद हो जाता है नाशुक्रापन करता है और अगर हम उस तकलीफ के बाद जो उसे पहुंची थी आसाइश का मजा चखाएं यानी पहले तकलीफ थी फिर आराम आ गया तो यकीनन वो जरूर कहेगा कि सब तकलीफें मुझसे दूर हो गईं बेशक वो बहुत इतराने वाला बहुत फख्र करने वाला बन जाता है यानी अगर अल्लाह ताला मोहताजी के बाद खुशहाली से या बीमारी और तकलीफ के बाद सेहत से नवाजता है तो कहने लगता है कि अब क्या है अब तो आराम ही आराम और राहत और ऐश खुशहाली है और उस खुशहाली में इतना मगन हो जाता है कि उस नेमत पर अपने खालिक व मालिक आका का शुक्रिया अदा करना भूल जाता है और उसकी तरफ उसका ख्याल भी नहीं जाता सिवाय उन लोगों के जिन्होंने सब्र किया और नेक अमल किए यही लोग हैं जिनके लिए बख्शिश और बहुत बड़ा अजर है यानी जिसके अंदर सब्र होता है उसका रवैया मुख्तलिफ होता है वो तकलीफ आने पर भी कोई गलत बात मुंह से नहीं निकालता और जब खुशहाली या आराम और नेमत मिलती है
تو اس وقت بھی اللہ تعالیٰ کے بارے میں اچھی بات کرتا ہے، زبان سے بھی اس کا ذکر اور شکر کرتا ہے، اور عمل میں بھی اس کی اطاعت کرتا ہے۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ تکلیف کے ختم ہونے کا جو انتظار ہے، اس انتظار کو اچھی طرح، اس انتظار کے وقت کو اچھی طرح گزارنا جو ہے، یہ بھی صبر کرنا ہوتا ہے۔ اور صبر سے بڑھ کر کوئی چیز انسان کو سنوارنے والی نہیں، انسان کو بااخلاق بنانے والی نہیں۔ تو آپ کی طرف جو وحی کی جاتی ہے، شاید آپ اس کا کچھ حصہ چھوڑنے والے ہیں، اور آپ کا سینہ ان کے یہ کہنے سے تنگ ہوتا ہے کہ اس پر کوئی خزانہ کیوں نہ اتارا گیا، یا اس کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہ آیا۔ یقیناً آپ تو صرف خبردار کرنے والے ہیں، اور اللہ ہر چیز پر نگران ہے۔ اللہ کے ہاں بندوں کی قدر و قیمت ان کے نیک اعمال کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اس لیے ہمیں یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ کس کے پاس کنز ہے، مال ہے، یا اس کے ساتھ کتنے لوگ ہیں اور اس کا کتنا بڑا مجمع ہے۔ یہ اللہ کی نگاہ میں بڑی چیزیں نہیں ہیں، یہ انسانوں نے کسی کے بڑا ہونے کا معیار بنا رکھا ہے، جبکہ اللہ کے ہاں قدر و قیمت عمل اور تقوی کی وجہ سے۔ یا یہ کہتے ہیں کہ اس قرآن کو اس نے خود گھڑ لیا ہے، کہہ دیجئے پھر تم بھی اس جیسی گھڑی ہوئی 10 صورتیں لے آؤ، اور اگر تم سچے ہو تو اللہ کے سوا جنہیں تم بلا سکتے ہو بلا لو۔ یعنی رب کے کلام اور مخلوق کے کلام میں تو کوئی نسبت ہو ہی نہیں سکتی، کسی کے اندر یہ طاقت ہی نہیں، قدرت ہی نہیں، صلاحیت ہی نہیں کہ وہ اس قرآن جیسی 10 صورتیں تو کیا ایک صورت بھی بنا لائے، کیونکہ یہ تو اللہ کا کلام ہے اور انسان کا کلام تو بالکل مختلف ہوتا ہے۔ پھر اگر یہ تمہاری بات کا جواب نہ دے تو جان لو کہ بے شک یہ قرآن اللہ کے علم سے نازل کیا گیا ہے، اور یہ کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، تو کیا تم فرما بردار بنتے ہو، یعنی اس بات کو مانتے ہو۔ اصل میں قرآن مجید کو اللہ کا کلام ثابت کرنے کے لیے بارہا یہ تاکیدی آیات کیوں آتی ہیں؟ کیونکہ اسی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ثابت ہوتی۔ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، قسم ہے قرآن حکیم کی کہ آپ رسولوں میں سے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی قرآن دیتا ہے، اور قرآن کی گواہی کہ یہ اللہ کا کلام ہے خود قرآن دیتا ہے کہ اس جیسا کوئی اور کلام ہے ہی نہیں، نہ کوئی ایسا بنا سکتا ہے۔ جو کوئی دنیا کی زندگی اور اس کی زینت چاہتا ہو، ہم انہیں اس دنیا میں ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دے دیں گے، اور اس میں ان سے کمی نہ کی جائے گی، اور اس میں ان سے کمی نہ کی جائے گی۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں آگ کے سوا کچھ نہیں، اور جو کچھ انہوں نے اس دنیا میں بنایا تھا وہ سب ضائع ہو گیا، کیونکہ انسان اپنے ساتھ کچھ نہیں لے جا سکتا، اور جو کچھ یہ کر رہے ہیں وہ برباد ہونے والا ہے۔ ان آیات کے مخاطب صرف کافر نہیں ہے، اس میں مسلمان بھی شامل ہیں۔ یہ ایک اللہ کا قانون ہے جو سب کے لیے برابر ہے، اور وہ کیا کہ نیکی کا جو کام بھی صرف دنیا کمانے کے لیے کیا جائے گا اس کا بدلہ انسان کو دنیا میں ہی مل جائے گا، آخرت میں اس کا کچھ حصہ نہ ہوگا۔ اور اگر کوئی، اور اس سے ایک اور بات بھی نکلتی ہے، یعنی ایک تو مقصد ہے کہ نیکی کرو تاکہ دنیا حاصل ہو، اور دوسرا کیا، نیکیوں کا دکھاوا کرو، ریاکاری کرو۔ تو مجاہد کہتے ہیں یہ آیت ریاکاروں کے بارے میں اتری ہے۔ ابن عباس کہتے ہیں ریاکاروں کی نیکیوں کا سارا بدلہ اسی دنیا میں مل جاتا ہے، ذرا سی بھی کمی نہیں ہوتی۔ لہذا جو شخص دکھاوے کی نماز پڑھتا ہے اور دکھاوے کے صدقے خیرات کرتا ہے وہ آخرت میں خالی ہاتھ اٹھے گا، کیونکہ جو شخص جس مقصد کے لیے عمل کرتا ہے وہی مقصد اس کا پورا ہوگا، کچھ اور نہیں۔ اور اخلاص کے بغیر کیا گیا کوئی بھی نیک عمل قیامت کے دن وبال بن جائے گا، انسان کو جنت کی بجائے جہنم کا راستہ دکھائے گا، جیسے ایک تفصیلی طویل حدیث کے اندر اس قاری قرآن اور سخی انسان اور شہید کی مثال دی گئی کہ جنہوں نے یہ سب کچھ صرف دنیا کو دکھانے کے لیے کیا تھا، تو انہیں سب سے پہلے جہنم میں پھینکا جائے گا۔ اور یہ ہر انسان کو یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ صرف دنیا مل جانا اللہ کی محبت کی علامت نہیں۔ جب تک انسان کے پاس دین نہیں نا تو دنیا اس کے لیے خطرناک ہے۔ کیا بھلا وہ شخص جو اپنے رب کی طرف سے ایک روشن دلیل پر ہو اور اللہ کی طرف سے ایک گواہ بھی اس کے پیچھے آیا ہو، اور اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب بھی رہنما اور رحمت تھی، یہی لوگ اس قرآن پر ایمان لاتے ہیں، اور تمام گروہوں میں سے جو کوئی اس کا انکار کرے گا تو آگ ہی اس کے وعدے کی جگہ ہے،
پس آپ اس کی طرف سے کسی شک میں نہ رہیے، بے شک یہ قرآن آپ کے رب کی طرف سے سراسر حق ہے، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ دنیاوی زندگی کے طلبگار اور ہدایت کے طلبگار برابر نہیں ہو سکتے۔ اور یہاں یہ جو بات کی گئی کہ اکثر لوگ قرآن پر ایمان نہیں لاتے، کیونکہ قرآن انسان کو آخرت اورینٹڈ بناتا ہے، اس کی توجہ اللہ کی طرف کرواتا ہے، آخرت کی طرف کرواتا ہے۔ تو جن کا مطمع نظر دنیا ہو، پھر ان کے لیے قرآن کا سبق بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ گھڑے؟ یہی لوگ اپنے رب کے روبرو پیش کیے جائیں گے اور گواہ کہہ اٹھیں گے کہ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ باندھا، سنو ان ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے۔ اللہ پر جھوٹ باندھنے کا کیا مطلب ہے کہ کسی حلال چیز کو حرام کر دینا، حرام کو حلال کرنا، کسی بات کو شریعت بنا کے پیش کرنا، یا اسی طرح اللہ کے سوا دوسروں کو نفع نقصان کا مالک سمجھنا، یا کوئی بات جو اللہ نے نہیں فرمائی وہ اللہ کے ذمے لگا دینا، اور اسی طرح کی کچھ چیزیں، یعنی جھوٹی نبوت وغیرہ کا دعویٰ کرنا۔ اور گواہوں سے مراد یہاں فرشتے اور کرامن کاتبین بھی ہو سکتے ہیں۔ اور گواہیاں جب پوری ہو جائیں گی، یعنی انسان کے جو نام اعمال لکھے جا رہے ہیں وہ سارے پرچے گواہی کے تو تیار ہو رہے ہیں، تو پھر جیسا جس کا عمل ہوگا اس کے مطابق اس سے معاملہ کیا جائے گا۔ بات یہ ہے کہ بہت دفعہ انسان جان بوجھ کے نہیں لیکن لا علمی میں، جہالت میں اللہ پہ جھوٹ باندھ رہا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا، اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا، اللہ تعالیٰ چاہتا ہوگا۔ بھائی آپ کو کیسے پتا چلا چاہتا ہوگا؟ جہالت جو ہے یہ بہت بڑا عیب ہے، اور دنیاوی علم سے صرف جاہل شخص مراد نہیں، بلکہ وہ ہے جو اپنے رب کو نہیں پہچانتا، جو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں اور اس میں ٹیڑھا پن تلاش کرتے ہیں، اور یہی لوگ آخرت کے انکاری ہیں۔ یہ لوگ اللہ کو زمین میں عاجز کرنے والے نہ تھے، اور ان کے لیے اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں، ان کے لیے عذاب دگنا کیا جائے گا۔ نہ یہ سننے کی طاقت رکھتے تھے اور نہ ہی یہ دیکھتے تھے۔ تو دوسروں کو گناہ کی طرف بلانے سے بھی بچنا چاہیے، کیونکہ ان سب کے گناہ کا وبال بھی بلانے والے کے سر پہ پڑ جائے گا ان کے علاوہ۔ اور یہ جو اللہ کے راستے سے روکنے کی بات ہوئی ہے، بات یہ انسان کے لیے بدترین محرومی یہ ہے کہ وہ اپنا وقت، مال اور ساری فکر اور صلاحیت اللہ کے دین سے روکنے میں لگا دے۔ یعنی خوش قسمت ہے وہ جو یہ سب کچھ لگائیں اللہ کی دین کی طرف بلانے میں، اور انتہائی بدقسمت ہے وہ جو یہ سب کچھ لگائیں اللہ کے لوگوں کو دور کرنے میں۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کو خسارے میں ڈالا، اور گم ہو گئے ان سے وہ جھوٹ جو یہ گھڑا کرتے تھے۔ کوئی شک نہیں کہ یقیناً یہی آخرت میں سب سے زیادہ خسارہ پانے والے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے احکامات پر درست طریقے سے عمل نہ کرنا زیادہ خسارے کا باعث ہے۔ صحیح طور پر عمل کرنا چاہیے، مطلب ایک شخص اللہ کا کوئی حکم مانتا ہی نہیں تو اس کو تو ایک الگ سزا ملے گی، لیکن ایک وہ ہے جو حکم تو مان رہا ہے، مثلا نماز پڑھ رہا ہے لیکن صحیح طریقے سے نہیں پڑھ رہا، وضو کر رہا ہے لیکن صحیح طریقے سے وضو نہیں کر رہا۔ وہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ سے کہا نا کہ بلند آواز سے پکارو ویل للعقاب من النار، تو وہ وجہ کیا تھی کہ ایڑیوں کے لیے آگ کی ہلاکت ہے۔ وہ کون سی ایڑیاں تھیں؟ جو وضو میں خشک رہ جائیں۔ تو اب وہ کیا کر رہا ہے؟ وضو کر رہا ہے لیکن صحیح نہیں کر رہا، نماز پڑھ رہا ہے صحیح نہیں پڑھ رہا۔ تو ایسی صورت میں بھی انسان کو اس کا وبال پہنچے گا۔ اس لیے اپنے فرائض ادا کرنے کے لیے دین کا علم سیکھنا نہایت ضروری ہے کہ کون سا کام کرنا کیسے ہے۔ اور ایسے لوگوں نے اپنے لیے خسارے کو پسند کیا، یعنی انہوں نے کام ایسے کیے کہ جس سے ان کو خسارہ ہوگا، یعنی انہیں جنت کے درجات بھی مل سکتے تھے اپنی کوششوں کے بدلے اگر اچھی ہوتی، صحیح ڈائریکشن پہ ہوتی، اور انہوں نے کیا کیا؟ اس کے بدلے اپنے لیے جہنم کے گڑھے چن لیے، جنت کی نہروں کے بدلے جہنم کے کھولتے ہوئے پانی کو اختیار کر لیا، اور سربند شراب کی بجائے زہریلی اور گرم ہوا اور کھولتا ہوا پانی، اور گھنے سایوں کے بدلے دھوؤں کا سایہ، اور اسی طرح بلند و بالا محلات کی بجائے جہنم کی گہرائی اور درکات، اللہ کی قربت اور دیدار کی بجائے اللہ کے غضب اور عذاب کو دعوت دی۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے اور اپنے رب کی طرف عاجزی کی، یہی لوگ جنت کے ساتھی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اخبتوا الی ربہم، یعنی ہر ایک سے کٹ کر اپنے رب کی طرف پوری دل جمعی اور کامل یکسوئی کے ساتھ جھک پڑے۔
इख्बात का मतलब होता है झुकना, आजिज़ी करना, यानी वो अल्लाह की अजमत के सामने झुकने वाले हैं, अपने दिल में उसकी मोहब्बत और उसका खौफ और उसी पर उम्मीदें रखने वाले हैं, और इन्हीं हालात में उसकी तरफ लौटे और अल्लाह के हुजूर अपनी मस्कनत और आजिज़ी का इजहार किया। इन दोनों ग्रोहों की मिसाल ऐसी है, यानी जिनका जिक्र हुआ है, जैसे एक अंधा और बहरा हो और दूसरा देखने और सुनने वाला। क्या ये दोनों मिसाल में बराबर हो सकते हैं? क्या फिर भी तुम नसीहत हासिल नहीं करते? यानी मोमिन और काफिर दोनों एक दूसरे की जिद हैं। एक अंधा और बहरा है क्योंकि वो हक को नहीं देखता, हक के दलाइल नहीं सुन पाता, हक बात सुनने को तैयार नहीं। और इसके बरक्स मोमिन का मामला क्या है कि वो हक में दिलचस्पी रखता है, वो हक को जानना चाहता है और हक और जानकर हक और बातिल में तमीज कर सकता है, और हक को जानकर अपने शुकूक व शुबहात का इजाला करता है और बातिल से रुकता है। तो वो लोग जो वही इलाही से सैराब होते हैं और वो जो अंधेरों में भटक रहे हैं एक जैसे नहीं हो सकते। नेक्स्ट। ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم
هو ربكم وإليه ترجعون أم يقولون افتراه قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون۔ اور یقیناً ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا، اس نے کہا بے شک میں تمہارے لیے کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں، یہ کہ تم اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرو، یقین جانو مجھے تم پر ایک دردناک عذاب کے دن کا ڈر ہے، عذاب یوم علیم، اور اس سے مراد قیامت کا دن بھی ہو سکتا ہے، اور وہ دن بھی جب طوفان آیا تھا اور ساری قوم ڈوب گئی تھی۔ تو اس کی قوم میں سے جن سرداروں نے کفر کیا تھا کہنے لگے کہ ہم تو تمہیں اپنے ہی جیسا ایک انسان دیکھتے ہیں، اور ہم تمہیں دیکھتے ہیں کہ تمہاری پیروی صرف وہ لوگ کر رہے ہیں جو بظاہر دیکھنے میں ہم سے کمتر ہیں، اور ہم تمہارے لیے اپنے اوپر کوئی فضیلت نہیں دیکھتے، بلکہ ہم تو در حقیقت تمہیں جھوٹا سمجھتے ہیں۔ تمام انبیاء پر یہ اعتراض کیا گیا کہ وہ انسان کیوں ہیں۔ ان کے خیال میں نبی کو مافوق البشر ہونا چاہیے، کوئی فرشتہ ہونا چاہیے، یا پھر ہر وقت ان کے ساتھ فرشتے ہونے چاہیے، اور مال و دولت میں بھی بہت ان کے پاس شان و شوکت ہو، یعنی مال و دولت کے اعتبار سے بہت ان کی شان و شوکت ہونی چاہیے، اور دنیا کی ہر نعمت ان کو میسر ہونی چاہیے۔ اور عموماً یہ اعتراضات خوشحال طبقے کی طرف سے آتے ہیں، اسی وجہ سے کیونکہ وہ اسی پیمانے اور اسی معیار پر دوسروں کو ناپتے اور تولتے ہیں۔ جب لوگ ان کو اپنے معیار کے مطابق نظر نہیں آتے تو وہ پھر اگر وہ حق بھی پیش کر رہے ہو تو اس کو قبول نہیں کرتے، اور اس طرح حق میں سبقت لے جانے سے وہ محروم ہو جاتے ہیں۔ اور تمام انبیاء کے جو ابتدائی فالوورز تھے ان کی اکثریت جو تھی وہ معاشرے کا پسا ہوا کمزور طبقہ تھا، اسی لیے ہرقل نے ابو سفیان سے سوال کیا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پیروکار ہیں وہ معزز سمجھے جانے والے لوگ ہیں یا پھر کمزور لوگ ہیں؟ تو ابو سفیان نے کہا کہ کمزور لوگ۔ اس پر ہرقل نے کہا رسولوں کے پیروکار یہی لوگ ہوتے ہیں۔ دنیاوی اعتبار سے کسی کو اگر اللہ نے زیادہ نہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ عزت کے قابل نہیں یا قدر کے قابل نہیں، اور اگر حق اس کے پاس ہے تو حق کو بھی انکار کر دیا جائے، کیونکہ حق کا کیریئر جو ہے وہ بہت بڑا، ان کے خیال کے مطابق بڑا انسان نہیں۔ تو یہ جو لوگوں کو حقیر سمجھنا ہے نا، یہ تکبر کہلاتا ہے، حق کا انکار اور لوگوں کو حقیر سمجھنا، اور یہ انسان کی ہدایت میں رکاوٹ بن جاتا ہے، اور اللہ کی توفیق کے راستے میں بھی رکاوٹ بن جاتی ہے یہ بات۔ اس نے کہا اے میری قوم، کیا غور کیا تم نے کہ اگر میں اپنے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل پر ہوں اور اس نے مجھے اپنے پاس سے رحمت بھی عطا کی ہو، پھر وہ تم پر چھپا دی گئی ہو، تو کیا ہم زبردستی اس کو تم پر چپکا دیں جبکہ تم اسے ناپسند کرنے والے ہو؟ ان سب اعتراضوں کا ایک جامع جواب دیا کہ آتانی رحمت من عندہ، کہ اللہ نے مجھے اپنی رحمت سے نوازا ہے، یعنی نبوت کسی کی محنت اور کوشش کا نتیجہ نہیں ہو، آباء و اجداد کی جائیداد نہیں ہوتی چھوڑی ہوئی، بلکہ یہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی خاص عنایت ہوتی ہے۔ تو اس رحمت میں حصہ کون پاتا ہے؟ جو حق کو پہچان لیتا ہے۔ اللہ نے رحمت کی کس پر؟ پیغمبر پر۔ اب وہ جو کچھ دے رہے ہیں اگر وہ لے لیا جائے تو عام لوگوں پر بھی وہ رحمت ہو جاتی ہے، اور محروم ہے وہ شخص جو حق سے دور رہے، اس کو نہ پہچانے، یا پھر جان لے اور اس کو قبول نہ کرے۔ فَعُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ، اس حق کے معاملے میں اندھا بنا رہے، سب کچھ دیکھنے والا ہو لیکن حق نظر نہ آتا ہو، سچائی کو نہ پہچان سکے۔ اور اے میری قوم، میں اس کام پر تم سے کسی مال کا سوال نہیں کرتا، میرا اجر تو اللہ کے ذمہ ہے، اور جو لوگ ایمان لائے ہیں میں ان کو اپنے سے دور کرنے والا نہیں، بے شک وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں، جبکہ میں دیکھتا ہوں کہ تم ایسے لوگ ہو جو جہالت برت رہے ہو۔ پیغمبر ہمیشہ بے غرض ناصح ہو، میرا اجر تو اللہ کے ذمہ ہے، میں تم سے کسی مال کا سوال نہیں کرتا، میں کسی دنیاوی فائدے کے لیے تمہارے پاس نہیں آیا، کسی مطلب سے نہیں آیا۔ اور اے میری قوم، اگر میں نے انہیں دور کر دیا تو اللہ کے مقابلے میں کون میری مدد کرے گا؟ کیا پھر تم نصیحت نہیں پکڑتے؟ یعنی ایمان لانے والے کمزور لوگوں کو اپنے سے دور کرنا اللہ کے غضب اور ناراضگی کا باعث ہے، اس لیے
جو بھی پہلے ایمان لے آیا ہے وہ یعنی اس کا جو آنا ہے وہی سب سے بڑی اس کی قدر و قیمت کا باعث ہے، لہٰذا ان کو دور نہیں کیا جا سکتا۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ وَيَا قَوْمِ مَن يَنصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِن طَرَدتُّهُمْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ، مجھے کون بچائے گا، میری مدد کون کرے گا اگر میں نے ان کو اپنے سے دور کر دیا۔ پیغمبروں کے دل بڑے نرم ہوتے ہیں اور حساس ہوتے اور بات کو سمجھنے والے ہوتے، ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ کے حکم کا خیال رکھتے ہیں۔ اصل حساس وہ ہے جس کو اس بات کی فکر ہو کہ اگر میں نے نافرمانی کر لی تو میرا بنے گا کیا، اسی لیے وہ اللہ سے ڈرتے ہیں اور ہر چیز میں اس کی نافرمانی سے بچتے ہیں۔ اب دیکھیے، ایک ہوتا ہے اپنی ذات کے بارے میں حساس ہونا، مجھے کوئی کچھ نہ کہے، لامساس، ڈونٹ ٹچ می، میرے بارے میں کوئی بات نہ کرنا، اور اگر کوئی کر دے تو بس پڑ جانا۔ لیکن ایسی حساسیت انسان کو ایک تو نقصان بھی دیتی ہے، اور دوسرا یہ کہ اس کی اللہ کے یہاں کوئی قدر و قیمت نہیں، کہ آپ کس قدر سیلف سینٹرڈ ہیں۔ اصل حساسیت کیا ہے کہ انسان دین کے معاملے میں حساس ہو، آخرت کے معاملے میں حساس ہو، اللہ تعالیٰ کے احکامات کے معاملے میں حساس ہو، کہ میں نے اگر بات نہیں مانی تو پھر ہوگا کیا، اور اگر مان لی تو کیا ملے گا، اس بارے میں بھی حساس ہو۔ جیسے ایک صحابی نے احد کے موقع پر کہا کہ مجھے احد کے پیچھے سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے، یہ ان کی حساسیت تھی نا۔ حساسیت کیا ہوتی ہے کہ چیزوں کو محسوس کر لینا، جہنم کی بات سنے پڑھے تو ایسے لگے کہ جیسے آگ میں پڑے ہوئے ہیں۔ اور پھر یہاں سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ مدد تو اللہ کی طرف سے، اس لیے کسی بھی مشکل میں اسی کو پکارنا چاہیے۔ اور نہ میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور نہ میں غیب جانتا ہوں، اور نہ میں کہتا ہوں کہ میں کوئی فرشتہ ہوں، اور نہ میں ان لوگوں کے بارے میں جنہیں تمہاری نگاہیں حقیر سمجھتی ہیں یہ کہتا ہوں کہ اللہ انہیں ہرگز کوئی بھلائی عطا نہ کرے گا۔ اللہ اسے خوب جانتا ہے جو ان کے دلوں میں ہے، یعنی ان غریب مسلمانوں کے دلوں میں۔ اگر میں ایسا کہوں تو بے شک میں تب ضرور ظالموں میں سے ہو جاؤں گا۔ اصل میں جو لوگ لا علم ہوتے ہیں نا، حقیقت سے ناواقف ہوتے ہیں، ان کے نزدیک نبی کی صداقت کا معیار کچھ اور ہوتا ہے۔ وہ یہ نہیں دیکھتے کہ نبی پیش کیا کر رہا ہے، میسج کیا ہے، کنٹینٹ کیا ہے، کس چیز کی طرف بلا رہا ہے، اپنی ذات کی طرف یا اللہ کی طرف، ہم سے کسی مطلب سے آیا ہے یا اپنے کام سے کام ہے، اس کو بے غرض انسان ہے۔ وہ ان چیزوں کو دیکھ ہی نہیں پاتے، امیت علیکم، اس سے وہ بالکل ان کی آنکھیں بند ہوتی۔ وہ کیا چاہتے ہیں، ہم اس کو نبی مانیں گے جو روز معجزہ دکھائے، اور پھر یہ کہ اگر مٹی کی طرف دیکھے تو سونا بن جائے، اور جو یہ بتا سکے کہ چوری فلاں نے کی، یعنی غیب کی خبریں بتائے، اور پھر یہ ہے کہ اس کو نہ کھانا چاہیے، نہ پینا چاہیے، نہ شادی کرنی چاہیے، اسے کوئی دنیا سے دلچسپی نہیں ہونی چاہیے۔ آج بھی آپ دیکھیں نیکی کا معیار یہی چیز بتائی جاتی ہے۔ تو اس آیت میں انہی باتوں کی تردید کر دی گئی ہے کہ اللہ کے ہاں نبوت کا معیار نہیں جو تم نے قرار دیا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا، اے نوح، بے شک تم نے ہم سے جھگڑا کیا، پھر ہم سے بہت زیادہ جھگڑا کیا، پس لے آؤ ہمارے پاس وہ عذاب جس کا تم ہم سے وعدہ کرتے ہو اگر تم سچوں میں سے۔ دلائل سے عاجز آنے والوں کا یہ مطالبہ تھا۔ نوح علیہ السلام نے تقریباً 950 سال تبلیغ کی، ہر طرح سے قوم کو سمجھانے کی کوشش، ہر طرح سے دلائل دیے، لیکن دلائل ان کو سمجھ ہی نہیں آتے تھے، اور وہ انکار پر ہی اصرار کرتے رہے۔ اور پھر نوح علیہ السلام نے ان کو عذاب کی دھمکی بھی دی، طرح طرح سے دلیل دے کے سمجھایا، دن اور رات سمجھایا، چپکے اور بلند آواز سے سمجھایا، جس کو انہوں نے جھگڑا قرار دیا، اور پھر عذاب کا مطالبہ کر لیا۔ کس قدر ناسمجھی کی بات ہے۔ یعنی پہلی ناسمجھی تو ان کی یہ تھی کہ پیغمبر کا کلام انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا، اور پھر عذاب مانگنا اپنے لیے، یہ اس سے بھی بڑی ناسمجھی تھی۔ ابو جہل نے بھی یہ انداز اپنایا تھا۔ اگر وہ لوگ سچے ہوتے، شکر گزار ہوتے، تو نوح علیہ السلام کو شکر ادا کرتے، ان کو شکریہ کہتے کہ آپ نے ہمیں اتنی بڑی حقیقت سے آگاہ کر دیا ہے کہ آگے ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اور ہمیں دنیا میں کیسے زندگی بسر کر کے آنا ہے۔ اور یہاں پر ایک اور بات بھی ہے کہ اگر بالفرض نوح علیہ السلام نے ان سے کوئی بحث کی بھی تھی یا ان کی باتوں کا جواب بھی دیا تھا، تو حق کو ثابت کرنے کے لیے ایسا کیا جا سکتا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ کوئی شخص آپ پر اعتراض کر دیتا، آپ نے یہ بات کیوں کہی، تو آپ کہتے ہیں کہ یہ قرآن کی روشنی میں کہی ہے، وہ ماننے کو تیار نہیں ہوتا، پھر آپ اس کو آیت کا نمبر، ریفرنس وغیرہ دیتے ہیں کہ یہ دیکھو لکھا ہو، پھر وہ کوئی اور حجت نکال لیتا ہے تو پھر آپ اس کا جواب دیتے ہیں۔ یہ ہوتی ہے بحث، ایک اعتراض آتا ہے، آپ اس کا جواب دیتے، پھر اعتراض پھر جواب۔ تو اگر حق کو ثابت کرنے کے لیے ایسا کیا جائے اور معقول طریقے سے کیا جائے تو اس کی اجازت ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہر وقت آپ بحث چھیڑ دیں، اس کا بھی کوئی موقع محل ہوتا ہے، مقام ہوتا ہے، کیونکہ جو انسان کو اللہ نے اتنی سینس دی ہے کہ سمجھ جائے کہ سامنے والا
मानना चाहता है, जानना चाहता है, या फिर सिर्फ बहसों मुबाहिस करना चाहता है, वो मुबाहिसा करना चाहता है, उलझाना चाहता है आपको। तो इंसान उससे अवॉइड करे और बहुत सी चीजों का जवाब ना दे, लेट गो, जाओ। और ये जो गुमराह लोग होते हैं ना, दुनिया में हर दौर में ऐसे लोग रहे हैं, और ये उनका उनका यही अखलाक होता है कि वो आपको वक्तन फवक्तन किसी न किसी प्लेटफॉर्म से छेड़ते हैं, आप पर कुछ इल्जाम लगा देंगे, आपके बारे में कोई गलत प्रोपेगेंडा शुरू कर देंगे, ताकि आपका मैसेज थ्रू ना हो, लोगों तक ना पहुंचे, क्योंकि उन्होंने खुद हक को नहीं अपनाया, लिहाजा वो नहीं चाहते कि कोई और भी इसको अपनाए, और उस हक को वो फिर बुरे बुरे नाम भी देते हैं। उसने कहा, बेशक अल्लाह ही इसे तुम पर लाएगा अगर वो चाहेगा, और तुम हरगिज अल्लाह को आजिज करने वाले नहीं हो। और अगर मैं तुम्हारी खैर खाही करना चाहूं तो मेरी खैर खाही तुम्हें कुछ फायदा न देगी। अगर अल्लाह तुम्हें भटकाने का इरादा रखता हो, वही तुम्हारा रब है और उसी की तरफ तुम लौटाए जाओगे। या ये कहते हैं कि इसने इसे खुद घड़ लिया है। कह दीजिए, अगर मैंने इसे खुद घड़ लिया है तो मेरे जुर्म का जिम्मा मुझ ही पर है, और मैं इस जुर्म से बरी और मैं उस जुर्म से बरी हूं जो तुम कर रहे हो। तो बहरहाल उनकी कौम ने अपना अमल बदलने की बजाय क्या किया, एतराजात शुरू कर दिए। नेक्स्ट। وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول وما آمن معه إلا قليل وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجود وقيل بعدا للقوم الظالمين ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين
قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين۔ اور نوح کی طرف وحی کی گئی کہ بے شک اب تمہاری قوم میں کوئی اور ایمان نہ لائے گا مگر جو ایمان لا چکا، تو جو یہ کرتے رہے ہیں اس پر غم نہ کرو۔ 950 سال تبلیغ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو خبردار کیا، بتا دیا کہ اب مزید کوئی ایمان لانے والا نہیں، لہٰذا اس قوم کا اب فیصلہ کر دیا جائے گا، اور بالآخر وہ وقت آ ہی گیا، اور فرمایا کہ اب اس پر غم نہ کرو۔ زندگی میں بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے ساتھ آپ بہت خیر خواہی کرتے ہیں، ان کے لیے آپ اپنے آپ کو تھکا دیتے ہیں، گھلا دیتے ہیں، لیکن وہ آپ کی قدر نہیں کرتے، وہ آپ کی بات نہیں، وہ آپ کی بات سنتے بھی نہیں، سمجھتے۔ تو پھر حل کیا ہے کہ انسان ان کے لیے مزید اپنے آپ کو نہ گھلائے، معاملہ اللہ کے سپرد کر دے اور اللہ کو پکارتا رہے۔ آپ زندگی میں کتنے بھی اچھے ہوں، کتنے بھی نیک ہوں، کتنے بھی پولائٹ ہوں، کتنے بھی لوگوں کی خیر خواہی کرنے والے ہوں، یہ نہیں ہو سکتا کہ سب لوگ آپ سے محبت کریں۔ لوگ تو رحمان کے فرشتوں سے بھی دشمنی رکھ لیتے ہیں، جیسے بنی اسرائیل کو جبریل علیہ السلام سے مسئلہ۔ تو انبیاء علیہ السلام نے لوگوں میں ایک مثبت سوچ کو اجاگر کیا، خیر خواہی کی، ان کی مدد کی، ان کو سمجھایا، ان سے کسی مال کا، کسی فائدے کا مطالبہ نہیں کیا، لیکن پھر بھی لوگ، یہ اس دور میں ہوا جو ابتدائی دور ہے انسانیت، اور یہ آج بھی، لہٰذا انسان کو ایسے لوگوں سے اپنی ایکسپیکٹیشنز نہیں رکھنی چاہیے۔ اور تم ہماری نگاہوں کے سامنے اور ہماری وحی کے مطابق ایک کشتی بناؤ، اور جن لوگوں نے ظلم کیا مجھ سے ان کے بارے میں بات نہ کرنا، بے شک یہ سب غرق کیے جانے والے ہیں۔ یعنی ظلم کرنے والوں پہ ترس نہیں کرنا آپ، کیونکہ پیغمبروں کے دل بڑے نرم ہوتے، وہ لوگوں کی مخالفتیں، زیادتیاں، دشمنیاں برداشت کر کر کے ان کے ساتھ، اور پھر بھی خیر خواہی کر کر کے آخر ان کے اندر یعنی یہ چیز راسخ ہو جاتی ہے کہ ہر حال میں خیر خواہی کرنی ہے، وہ اچھا کریں برا کریں، اچھا ہی کرنا ہے ان کے ساتھ۔ لیکن اب بتایا کہ نہیں، اب اس کے بعد اچھا نہیں ہوگا، اب یہ غرق کیے جانے والے ہیں، ان ظالموں پہ ترس نہیں کھانا۔ اور وہ کشتی بنا رہا تھا، اور جب کبھی اس کی قوم کے سردار اس کے پاس سے گزرتے تو اس کا مذاق اڑاتے۔ وہ کہتا کہ اگر تم ہمارا مذاق اڑاتے ہو تو بے شک ہم بھی تمہارا مذاق اڑائیں گے جیسا کہ تم ہمارا مذاق اڑا رہے ہو، بس تم جلد جان لوگے کہ کون ہے وہ جس پر ایسا عذاب آئے گا جو اسے رسوا کر دے گا، اور اس پر دائمی عذاب اتر آئے گا، یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ گیا اور تنور نے جوش مارا تو ہم نے کہا کہ اس میں ہر قسم کے 2 جوڑے یعنی نر مادہ کو اپنے گھر والوں کو بھی سوار کر لو، سوائے اس کے جس پر پہلے بات گزر چکی، یعنی ان کا بیٹا پہلے بات گزر چکی، اور ان کو بھی جو ایمان لائے، اور اس کے ساتھ بہت تھوڑے لوگ ہی ایمان لائے تھے۔ اللہ کا حکم کیسے آتا ہے اور کہاں سے آ جاتا؟ ایک تنور ابل پڑا اور وہاں سے پانی جو نکلنا شروع ہوا تو اس نے دم نہ لیا جب تک کہ سب کو ڈبو نہ دیا، اور نہ صرف یہ کہ وہ بلکہ اوپر سے بارش بھی برسی۔ یعنی اللہ تعالیٰ جب کسی سے انتقام لینا چاہتا ہے تو وہ اس راستے سے آتا ہے جدھر سے انسان کا دھیان بھی نہیں جاتا، سوچ بھی نہیں جاتی۔ اس لیے ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ جو مہلت ملی ہوئی ہے، ڈھیل ملی ہوئی ہے،
اس سے کسی دھوکے میں نہیں پڑنا چاہیے کہ ہماری غلط کاریوں کے باوجود اگر اللہ تعالیٰ نہیں پکڑ رہا تو اللہ کو ہماری کوئی پرواہ نہیں کہ جو مرضی ہم کریں. نہیں، ایک وقت مقرر ہے اور جب وہ آ گیا تو وہاں سے پکڑ آئے گی کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے. اور اس نے کہا اس کشتی میں سوار ہو جاؤ، اللہ کے نام سے اس کا چلنا اور اس کا ٹھہرنا ہے، بے شک میرا رب یقیناً بہت بخشنے والا بہت رحم کرنے والا ہے. تو یہاں آداب بتائے جا رہے ہیں کہ سواری پر سوار ہونے سے پہلے چاہے کتنی ایمرجنسی کی کیفیت اور بظاہر عذاب آ رہا ہے، پانی ابل رہا ہے اور جلدی جلدی سب کو سوار ہونا ہے، لیکن بسم اللہ پڑھ کے سوار ہو. ہمارے لیے بھی یہ حکم ہے کہ اپنی گاڑی میں داخل ہو، اپنے گھر میں داخل ہو، کسی جگہ پہ جاتے ہو بسم اللہ. اور یہ کشتی جو تھی اللہ کے لشکروں میں سے ایک لشکر تھی جس پر وہ سب لوگ سوار ہو گئے. اور پھر آپ دیکھیے کہ دعا کے آخر غفور الرحیم صفت کس کے لیے؟ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ، جیسے سورۃ رعد میں آتا ہے عَلَىٰ ظُلْمِهِمْ، اور إِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مُرْسَاهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ. یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی یہ رحمت تھی، ایمان لانے والوں کو بچا رہا تھا، اور وہ انہیں لے کر پہاڑوں جیسی موجوں میں چل رہی تھی. پہاڑوں کی چوٹیاں بھی اوپر نیچے، تو وہ بھی اسی طرح لہریں کھا رہی. اور نوح نے اپنے بیٹے کو پکارا جبکہ وہ ایک الگ جگہ میں تھا، وہ گھر والوں کے ساتھ نہیں تھا، الگ تھا ان سے، عادتوں میں بھی اور رہن سہن میں بھی وہ کچھ اور ہی تھا. میرے پیارے بیٹے ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ، میرے پیارے بیٹے ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ، اور کافروں کے ساتھ نہ رہو، ان کو دوست نہ بناؤ، ان کا طریقہ زندگی اختیار نہ کرو، ہمارے ساتھ آؤ. آخری وقت بھی سمجھایا کہ غرق ہونے والوں کے ساتھ نہ رہو. وہ بولا ان قریب میں کسی پہاڑ کی طرف پناہ لے لوں گا. یہی من گھڑت باتیں ایسے لوگوں نے سوچ رکھی ہوتی ہیں جو اللہ سے نہیں ڈرتے کہ ہم اپنا بچاؤ کیسے کریں. جیسے فرعون نے کہا تھا کہ حامان میرے لیے کوئی بڑی بلند عمارت بناؤ تاکہ میں اوپر چڑھ کے اللہ کو یعنی خود ساختہ باتیں. وہ بولا ان قریب میں کسی پہاڑ کی طرف پناہ لے لوں گا جو مجھے پانی سے بچا لے گا. کہا آج کے دن اللہ کے حکم سے بچانے والا کوئی نہیں مگر جس پر وہ رحم فرمائے. اسی دوران ان دونوں کے درمیان ایک موج حائل ہو گئی تو وہ غرق ہونے والوں میں سے ہو گئی. بیٹا سخت دل تھا لیکن اس کے باوجود بھی باپ آخری وقت تک شفقت رکھتا تھا اور اس کو بچانا چاہتا تھا. اور پانی کا یہ طوفان جو تھا وہ ایک خوفناک منظر تھا. بات یہ ہے کہ جب دل بگڑ جاتا ہے نا تو پھر کوئی واقعات اور نصیحتیں اور عبرت کی چیزیں کچھ بھی اثر نہیں کرتی. تو سب سے زیادہ دلوں پہ کام کرنے کی ضرورت ہے، اپنے بھی، اپنے بچوں کے بھی، اور جس کو دین کی تعلیم اور تبلیغ. کیونکہ دل بدل جائے تو سب کچھ بدل جاتا ہے، اور اگر دل نہ بدلے تو صرف لبادہ ہی ہوتا ہے اوپر سے، چاہے وہ دین کا اوڑھ لیں یا دنیا کا اوڑھ لیں. اور پھر آپ دیکھیے کہ یہ ساری کائنات اللہ کی ہے نا، لہٰذا حکم اللہ ہی کا چلتا ہے. جب اللہ کا حکم آ جاتا ہے تو پہاڑ پناہ نہیں دیتا. یعنی جب انسان نافرمانی کی حد کو پہنچ جاتا ہے تو پھر دنیاوی اسباب اس کو فائدہ نہیں دیتے. اس کے برعکس جو شخص اللہ کی پناہ میں آتا ہے اور اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی ٹیک کیئر کرتا ہے. لیکن جو شخص اپنے نفس کے حوالے کر دیا گیا ہو تو وہ ایسے حالات میں اللہ کی طرف رجوع بھی نہیں کرتا. ایسے لوگوں کی بصیرت بھی ختم ہو جاتی، ان کو اپنا برا انجام بھی نظر نہیں آتا اور کسی سمجھانے والے کی بات سمجھ نہیں آتی. اور فرما دیا گیا اے زمین تو اپنا پانی نگل جا، اور اے آسمان تو تھم جا. اور پانی خشک کر دیا گیا اور معاملے کا فیصلہ کر دیا گیا، اور کشتی جودی پر جا ٹھہری. اور فرما دیا گیا کہ رحمت سے دوری ہو ظلم کرنے والوں کے لیے. یعنی ایک ہی بار زمین نے اپنا پانی نگل لیا اور کشتی جودی پہاڑ کہا جاتا ہے کہ عراق اور ترکی کے درمیان کردستان کا علاقہ کہتے ہیں، اسے موصل کی جانب یہ جگہ ہے. اور تورات میں نوح علیہ السلام کی کشتی کے ٹھہرنے کی جگہ ارارات بتائی گئی، اور جو ارمینیا کے پہاڑی سلسلے کا نام ہے اور آج بھی اسی نام سے. اور نوح نے اپنے رب کو پکارا، کہا اے میرے رب، میرا بیٹا میرے گھر والوں میں سے ہے اور یقیناً تیرا وعدہ سچا ہے اور تو سب حاکموں سے بہتر حاکم، یعنی تیرا ہی فیصلہ چلتا ہے اور تیرا فیصلہ بہترین فیصلہ ہوتا ہے. اب دیکھیے کہ نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے کتنے ادب سے بات کر رہے ہیں، اپنی حاجت بھی بتا رہے ہیں اور ساتھ اللہ کی شان بھی بیان کر کہ تو سب حاکموں سے بہتر حاکم. فرمایا اے نوح، بے شک وہ تمہارے گھر والوں میں سے نہیں، بے شک وہ ایسے عمل والا ہے جو غیر صالح ہے، بس تم مجھ سے وہ سوال نہ کرو جس کا تمہیں کچھ علم نہیں. پیغمبروں کا علم بھی محدود ہوتا ہے. میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ تم جاہلوں میں شامل نہ ہو. کیوں کہا کہ وہ تمہارے گھر والوں میں سے نہیں؟ کیونکہ دین کا رشتہ ہی اصل رشتہ ہے جو باقی رہے گا. نسب کا رشتہ بھی قیامت کے دن جب باقی رہے گا جب ان کے درمیان دین ہو، اور اگر دین نہیں تو پھر قرابت داری کی کوئی اہمیت ہی نہیں.
کیونکہ اللہ کے ہاں جو چیز قابل قدر ہے، قابل قبول ہے، وہ ایمان اور عمل صالح ہے. کسی نبی کی نبوت اس کے بیٹے کو فائدہ نہیں دے گی، نہ دنیا میں اور نہ آخرت میں. اور اسی طرح بغیر محنت کے اور بغیر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیے صرف خود ساختہ من گھڑت طریقوں سے نجات پانے کے جو نسخے ایجاد ہو چکی کوئی حیثیت نہیں. نجات کا معیار وہی ہے جو قرآن و سنت نے ہمیں دیا ہے کہ کیا کرنا ہوگا نجات پانے کے لیے، کامیاب ہونے کے. آپ دیکھیے کہ دنیا میں اگر آپ کو کوئی امتحان دینا ہو تو کیا آپ اپنی مرضی کے جواب لکھتے ہیں یا جو مطلوب ہوتے ہیں یا جو انہوں نے سٹینڈرڈ سیٹ کیا ہوتا ہے اس کے مطابق لکھ؟ چاہے آپ کتنے ہی ذہین ہوں، کتنے بڑے ریسرچر ہوں، اور آپ نے کوئی ایسی ریسرچ کر رکھی ہو جو ابھی امتحان لینے والوں کو بھی نہ پتا ہو، لیکن اگر آپ نے وہ بھی لکھ دی تو وہ قبول نہیں ہوگی. اور پھر آپ دیکھیے کہ نوح علیہ السلام کی بات، دعا یہاں قبول نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، وہ مت مانگو جس کا تمہیں علم ہی نہیں. یعنی یہ دعا کیوں نہیں قبول ہو رہی، اس کا علم اللہ کو پتہ ہے، اس کی حکمت اور مصلحت اللہ ہی جانتا ہے. نوح علیہ السلام نے یہ جو کہا نا میرا بیٹا میرے گھر والوں میں سے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا نوح انہ لیس من اہلک، وہ تمہارا بیٹا نہیں. یعنی جو تمہارے دین پر نہیں وہ تم میں سے نہیں، چاہے وہ تمہارا اپنا ہی بیٹا کیوں نہ. جو تمہارے دین پر نہیں وہ تمہارا نہیں. اس نے کہا اے میرے رب بے شک میں تیری پناہ لیتا ہوں، اے میرے رب میں تیری پناہ لیتا ہوں اس بات سے کہ میں تجھ سے وہ سوال کروں جس کا مجھے کچھ علم نہیں. فوراً رجوع کر لیا اپنی بات سے. اور اگر تو نے میری بخشش نہ کی اور مجھ پر رحم نہ کیا تو میں خسارہ پانے والوں میں سے. 950 سال دین کی خدمت کرنے کے بعد بھی کیا فرما رہے ہیں، کیا عرض کر رہے ہیں، اگر تو نے میری بخشش کی، صرف ایک بات کی، ایک مطالبہ، چھوٹی سی دعا کی، وہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں. کتنے ہمبل ہیں، فوراً ڈر جاتے ہیں. اگر تو نے مجھے نہ بخشا میری اس بات پر اور مجھ پہ رحم نہ کیا تو میں خسارہ پانے والوں میں سے ہو. پیغمبر اللہ کا مقام پہچانتے ہیں، اللہ کی شان کو جانتے ہیں، لہٰذا وہ ادب سے معاملہ کرتے ہیں. اور ہم جو جتنے نہیں جانتے اتنے نڈر ہو کے جو چاہتے ہیں اللہ کے بارے میں باتیں کرنا شروع. اللہ اس کو نہیں بخشے گا تو کس کو بخشے گا، نعوذ باللہ. اور یہاں اس واقعے سے ہی پتہ چلتا ہے کہ نبی بھی بشر ہوتے ہیں، انسان ہوتے ہیں، ان کے اندر انسانوں والے جذبات ہوتے ہیں. تو اور یہ بات پتہ چل رہی ہے کہ دو چیزیں نقصان سے بچا سکتی ہیں، وہ ہے اللہ کی طرف سے بخشش اور اس کی طرف سے رحمت. اللہ بخش دے اور رحم فرما دے تو انسان نقصان سے بچ سکتا ہے، برے انجام سے بچ سکتا ہے. فرمایا گیا اے نوح ہماری طرف سے سلامتی کے ساتھ اتر جاؤ اور برکتیں ہو تم پر اور ان جماعتوں پر جو ان میں سے تمہارے ساتھ ہیں. اور کچھ اور جماعتیں ہیں جنہیں ہم عنقریب فائدہ دیں گے، پھر انہیں ہماری طرف سے دردناک عذاب آ پکڑے گا. یہ غیب کی خبریں ہیں جنہیں ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں. اس سے پہلے نہ تو آپ اور نہ آپ کی قوم انہیں جانتی تھی، بس آپ صبر کیجئے، بے شک اچھا انجام تقوی والوں ہی کے لیے ہے. یعنی آخری کامیابی تقوی کے ساتھ ہی حاصل ہوگی اور غلبہ حق ہی کو حاصل ہوگا. اور جو آخرت کے برے انجام سے ڈرتے ہیں ان کا انشاءاللہ آخرت میں انجام اچھا ہی ہوگا. تقوی کے ساتھ زندگی میں مشکلات آ سکتی ہیں لیکن انجام اچھا ہوتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو دنیا اور آخرت کی رسوائی سے بچائے اور برے انجام سے بچائے. اب تھوڑے سے ریفلیکشن لیتے ہیں، پہلے آپ سے لوں گی پھر میں آن لائن کی طرف چلوں گی. جی فرمائی. ایک عرض بک آپ سے ظلم کو بھی فرض کی ادائیگی کے علم کا جانا دین پہ ایمان نہیں یا گناہ ہے، گناہ کیا ہوا. اگر ایمان نہیں تو پھر تو بالکل ہی الگ معاملہ ہے نا. اور اگر ایمان ہے اور کبیرہ گناہوں میں پڑا ہوا اور توبہ نہیں کر کے مرتا تو معاملہ کفر کے مقابلے میں فرق ہے. کیونکہ اگر شرک نہیں اور کفر نہیں تو بخشش کی امید ہے چاہے سزا کے بعد، اور اگر توبہ کر لی تو وہ تو پھر ویسے معاملہ صاف ہو جائے. جی اس کے بعد یہ زبان کی بالکل زبان کی حفاظت. جی آپ بات کیجیے. اپنے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے، اپنے دل پہ کہ کتنا ریسیپٹیو ہے حق کے لیے. امپورٹنٹ ہے کہ ہمارے ایکشنز ایسے نہ ہو کہ جس میں ورڈز نہیں بلکہ ایکشن کسی کو بالکل. روکنے. چلیے آن لائن کی طرف چلتے ہیں. عفیفہ زکریا مائک کھولی اور بات کی. خدیجہ احمد. خوشبو. جی استاذہ میں یہ سوچ رہی تھی کہ گناہوں کا اعتراف بھی کتنی بڑی نعمت ہے کہ وہی دنیا جسے قرآن بار بار متاع الغرور بھی کہتا ہے، تو وہی اس خلوص سے دل سے استغفار کرنے سے وہ دنیا ہمارے لیے متاع حسنہ بھی بن سکتی ہے. تو اللہ ہم سب کو خلوص دل سے استغفار کی توفیق عطا فرمائے. خوشبو. اگر اللہ پہ جھوٹ باندھنے کی استاذہ بات ہو رہی تھی تو میں آج کل کے اس سے ریلیٹ کر رہی تھی اس کو کہ جیسے لوگ آج کل کہتے تھے نا کسی پہ کچھ پرابلم آئے تو وہ کہتے ہیں اس پہ تو عذاب آیا، یا اپنے اوپر آئے تو یہ تو آزمائش ہے، یا پھر خدا نخواستہ کوئی فوت ہو جائے تو اس کا وقت تو پہلے آ گیا.
या ये तो जन्नती है, ये सारे भी तो अल्लाह पे झूठ बांधना ही है ना उस्ताज़ा। बिल्कुल। नौरीन। सबर से बढ़कर कोई चीज इंसान को बाअखलाक मारने वाली नहीं। नबीला। जी उस्तादा, हमने रिस्क के बारे में पढ़ा ना कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अपने लिया है रिस्क, लेकिन उसके लिए इंसान को मेहनत भी करना है और तवक्कुल। नूह अलैहिस्सलाम की हमने देखा कि उनसे कश्ती बनवाई गई, यानी असबाब बनवाए गए और फिर उस हुक्म दिया गया जी। और तवक्कुल उन्होंने अल्लाह, और बेटे ने जो है वो पहाड़। शाजिया। उस्ताद जैसे दो आयत को मैं लिंक कर रही थी, एक तो जैसे सबर जो है वो बाखलाक बनाने वाली क्वालिटी है, और दूसरा ये कि साबिर इंसान हसास भी हो, लेकिन ये हमें अपनी सेंसिटिविटी जो है वो अल्लाह ताला की तरफ चैनलाइज करनी है कि हमें ये अपने अंदर एक चीज डेवलप करनी है कि कौन सी चीज अल्लाह ताला को नापसंद, किससे अल्लाह नाराज होता है, तो उन बातों पे आंसू निकलने चाहिए, खास करने वाले इंसानों की बातों। सना इमरान। जी साथ मैं भी सबर के बारे में बात करूंगी कि आजकल हम ये समझते हैं कि अगर कोई सबर कर रहा है तो खुद तरसी मामला आ जाता है, लेकिन अगर खास नीयत के साथ सभी शख्सियत में खास ठहराव और एक मजबूती आ जाए। होमा समी। जी उस्तादा, आज ये जो चीज़ थी ना कि तमाम अंबिया पर एतराज़ होता है और आजकल भी इंसानों पर भी एतराज़ होते हैं जो दीन हम कर रहे होते हैं, तो हमें आखिर दम तक शफकत के साथ लोगों की खैर ख्वाही करनी है। ये आज बहुत ज़्यादा नूह अलैहिस्सलाम की जो हम किस्सा पढ़ रहे हैं इसमें देखा कि आखिर दम तक वो उनको समझाते भी रहे। और एक और बात बहुत स्ट्राइक कर रही थी कि जो बात वो जो जवाब भी अगर दे रहे थे, जैसे उन्होंने बहसों की बात की ना उनकी कौम ने, तो जो जवाब भी दिया वो बहुत ही टू द पॉइंट, बहुत ही जितनी जरूरत थी उतनी ही बात की, और वो भी अल्लाह ताला की बात की। वो अल्लाह ताला का ही मैसेज दिया उसमें भी। बिल्कुल, जितनी कम बात हो उतनी ही ज्यादा इफेक्टिव होती है। बारकल्लाहु फीकुम। आगे चलते हैं। وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا إن ربي على كل شيء حفيظ ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا
ونجيناهم من عذاب غليظ وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود۔ اور عاد کی طرف ہم نے ان کے بھائی ہود کو بھیجا، اس نے کہا اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تم تو محض جھوٹ گھڑ رہے ہو، یعنی غیر اللہ کی عبادت ایک جھوٹ ہے اور یہ جھوٹے معبود تم نے بنا رکھے ہیں جن کے سامنے اپنی حاجتیں پیش کرتے ہو۔ اے میری قوم، میں تم سے اس پر کسی اجر کا سوال نہیں کرتا، میرا اجر تو اسی کے ذمہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے، پھر بھی تم عقل سے کام نہیں لیتے۔ یعنی ایسا مخلص شخص اور ایسا بے غرض تمہیں پیغام دے رہا ہے، اس کی بات کو کچھ تو وزن دو، نہ کہ بلا سوچے سمجھے کچھ غور کیے تم اس کو رد ہی کر دو۔ تو جو لوگ عقل سے کام نہیں لیتے وہ معاملے کی تہہ تک نہیں پہنچتے، سوچتے ہی نہیں کہ کہنے والا کہہ کیا رہا ہے، کہاں سے کہہ رہا ہے، کون ہے، کیا کرتا ہے۔ اور اے میری قوم، اپنے رب سے مغفرت طلب کرو، بخشش مانگو، پھر اس کی طرف لوٹ آؤ تو وہ تم پر آسمان سے خوب برسنے والی بارش بھیجے گا اور تمہاری قوت پر مزید قوت کا اضافہ کرے گا اور تم مجرم بن کر منہ نہ پھیرو۔ کہا جاتا ہے کہ قوم عاد زراعت میں دلچسپی لیتے تھے اور کچھ عرصے سے خشک سالی کی مصیبت کا شکار تھے، بارش نہیں ہو رہی تھی، تو اس کو دور کرنے کے لیے ہود علیہ السلام نے انہیں اپنے گناہوں سے توبہ استغفار کی تلقین کی کہ اس سے بارشیں برسیں گی، اور ان کو یقین دلایا کہ اگر تم صرف ایک اللہ کی طرف رجوع کرو گے، اپنے پچھلے گناہوں کی معافی مانگ لو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری دنیاوی زندگی میں بھی آسانی پیدا کرے گا، تمہاری مالی اور بدنی قوت دونوں میں اضافہ ہوگا، خوشحالی کا دورہ ہو جائے گا۔ تو اس کا تو انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا اور مزید ایک معجزے کا مطالبہ کر دیا۔ اور یہ جو استغفار اور رحمت کا کنیکشن، جتنا زیادہ انسان استغفار کرتا ہے نا اتنی زیادہ رحمت آتی ہے اللہ کی۔ اور استغفار کی برکت ہر چیز میں مددگار ہے، ہر مشکل میں، صرف بارشیں نہیں برسانے کے لیے بلکہ قوت میں اضافہ۔ انہوں نے کہا اے ہود، تو ہمارے پاس کوئی واضح دلیل نہیں لایا اور نہ ہی ہم تیری بات کی وجہ سے اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے ہیں اور نہ ہی ہم تیری بات ماننے والے ہیں۔ خواہش نفس دلیل کو دیکھنے سے بھی اندھا کر دیتی، چاہے وہ کتنی ہی واضح کیوں، کیونکہ نفس اب بس صرف اپنی خواہش پوری کرنے پہ تلا ہوا ہوتا ہے، اندھا، اور یہ خواہشات دل کو اندھا کر دیتی، پھر انسان کو کچھ اور نظر نہیں آتا، حق نظر نہیں آتا، اپنا فائدہ نظر نہیں آتا۔ ہم اس کے سوا کچھ نہیں کہتے کہ ہمارے کچھ معبودوں نے تجھے کسی تکلیف میں مبتلا کر دیا ہے۔ اس نے کہا بے شک میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں اور تم بھی گواہ رہو کہ میں یقیناً ان سے بری ہوں جنہیں تم اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو، اس کے سوا شریک ٹھہراتے ہو، لہٰذا تم سب میرے خلاف چال چلو، پھر تم مجھے بالکل مہلت نہ دو۔ آپ دیکھیے کہ کس طرح پوری بصیرت کے ساتھ یقین ہے ان کو اپنے حق پر ہونے کا، اور کتنے کانفیڈنس کے ساتھ بات کرتے ہیں۔ وہ ان کو ڈرا رہے ہیں اور ان کو پریشان، یعنی خوف دلا رہے ہیں کہ دیکھو تم پر یہ جو مشکلات ہیں اور یہ اتنی مخالفت ہے، یہ ہمارے معبودوں کو تم جو برا کہتے ہو نا، تو ان کی طرف سے شامت آئی ہے تم پر۔ تو انہوں نے کہا کہ جو چال میرے خلاف چلنی ہے چل لو، مجھے مہلت نہ دو۔ میں نے تو اللہ پر توکل کر لیا جو میرا رب ہے اور تمہارا رب بھی، اور کوئی جاندار ایسا نہیں جس کی پیشانی کو وہ پکڑے ہوئے نہ ہو۔ بے شک میرا رب سیدھے راستے پر ہے، یعنی وہ کبھی کسی پر ظلم و زیادتی نہیں کرتا، وہ اپنے بندوں کی خطاؤں کو معاف کر دیتا ہے، اور جو سیدھے راستے پہ چلتے ہیں وہ ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ پھر بھی اگر تم منہ پھیرتے ہو تو بے شک میں نے تمہیں وہ سب پہنچا دیا ہے جسے دے کر میں تمہاری طرف بھیجا گیا ہوں، اور میرا رب تمہارے علاوہ کسی اور قوم کو جانشین بنا دے گا اور تم اس کا کچھ نہ بگاڑ سکو گے۔ بے شک میرا رب ہر چیز پر خوب نگران ہے۔ اور جب ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے ہود کو اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے اپنی طرف سے خاص رحمت کے ساتھ نجات دے دی،
اور ہم نے انہیں ایک سخت عذاب سے بچا لیا۔ آپ دیکھیں کہ ایمان والے تھے، لیکن ایمان والوں کو اللہ کی رحمت نے بچایا، کیونکہ کوئی شخص بھی اللہ کی رحمت کے بغیر نجات نہیں پا سکتا، خواہ وہ نیک عمل کرنے والا ہی کیوں نہ ہو۔ کسی کے بھی نیک عمل کافی نہیں ہے آخرت میں کامیاب ہونے کے لیے جب تک اس کے ساتھ اللہ کی رحمت، لہذا کثرت سے اللہ کی رحمت مانگنی چاہیے۔ اور یہ تھے عاد جنہوں نے اپنے رب کی آیات کا انکار کیا اور اس کے رسولوں کی نافرمانی کی، اور ہر سرکش عناد رکھنے والے شخص کے حکم کی پیروی کی، اللہ کی نہیں مانی، اللہ کے دشمنوں کی مانی، حق کو قبول نہیں کیا بلکہ حق کی سخت مخالفت کی۔ تو تکبر اور ضد جو ہوتا ہے یہ بدترین اخلاق میں سے ہوتا ہے، جس کی وجہ سے انسان حق سے بہت دور نکل جاتا ہے، اور ان کے پیچھے اس دنیا میں لعنت لگا دی گئی، اور قیامت کے دن بھی خبردار، عاد نے اپنے رب کی ناشکری کی، سنو دوری ہے عاد کے لیے جو ہود کی قوم تھی، یعنی ان لوگوں کا کبھی کوئی ذکر خیر نہیں کرے گا، قیامت تک لعنت ان کا پیچھا نہ چھوڑے گی۔ نیکسٹ۔ وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُّجِيبٌ قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيت فما تزيدونني غير تخسير ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب فعقروها فقال تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود۔ اور سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا، اس نے کہا اے میری قوم تم اللہ کی عبادت کرو جس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، وہی ہے جس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا اور اس میں تمہیں آباد کیا، بس اس سے مغفرت طلب کرو پھر اس کی طرف لوٹ آؤ، بے شک میرا رب بہت قریب ہے، جواب دینے والا ہے۔ قوم سمود مقام ہجر میں رہتے تھے، اور آج کل یہ علاقہ مدینہ اور تبوک کے درمیان ہے، جہاں ابھی تک ان لوگوں کے پہاڑوں میں تراش کے گھر بنائے ہوئے مکانات موجود ہیں، اور یہ علاقہ مدائن صالح کہلاتا ہے۔ صالح علیہ السلام کا قبیلہ عرب قبیلہ تھا۔ صالح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو یہی دعوت دی، ایک ہی دعوت ہے سارے پیغمبروں کی، سارے واقعات میں ایک ہی میسج ہے کہ اے قوم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی الہ نہیں، اور پھر سب اپنی قوم کو استغفار کی دعوت دیتے، اللہ سے معافی مانگ لو،
بخشش مانگ لو۔ اللہ تعالیٰ کی پھر صفات بھی بتاتے ہیں کہ وہ بہت قریب ہے اور دعائیں سننے والا ہے۔ اسے کوئی پکارے تو بیچ میں کسی واسطے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی اسے آہستہ پکارے یا بلند آواز سے پکارے، اکیلا پکارے یا مجلس میں پکارے، رب قریب بھی ہے اور قبول کرنے والا بھی ہے۔ اور ویسے بھی دعا جو ہے وہ ہر انسان کی ضرورت اور خاص طور پر کمزوروں کا طاقتور ہتھیار ہے۔ وہ کہنے لگے اے صالح، اس سے پہلے تو تم ہمارے درمیان ایسے نوجوان تھے جس سے ہمیں بہت سی امیدیں وابستہ تھیں، کیا تم ہمیں ان بتوں سے روکتے ہو جن کی عبادت ہمارے آباء و اجداد کرتے رہے؟ اور ہم تو اس دین کے بارے میں جس کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو بے چین کر دینے والے شک میں مبتلا ہیں۔ آپ دیکھیں کہ جو بھی کوئی بچہ ایکسٹرا آرڈنری ہوتا ہے یا ذہین ہوتا ہے یا قابل ہوتا ہے یا تو اس سے لوگوں کی امید کیا ہو جاتی ہے کہ وہ کیا کرے گا، کچھ بنے گا، دنیا کمائے گا، دنیا کا بہت سا مال اکٹھا کرے گا، اور اگر وہ چلا جائے دین کی طرف، تبلیغ کی طرف، تو پھر وہ کیا کہیں گے، تم نے ہماری ساری امیدوں پہ پانی پھیر دیا۔ اس نے کہا اے میری قوم، کیا تم نے غور کیا اگر میں اپنے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل پر ہوا اور اس نے مجھے اپنی طرف سے رحمت عطا کی ہو، تو اگر میں نے اس کی نافرمانی کی تو کون اللہ کے مقابلے میں میری مدد کرے گا؟ تو تم میرے لیے نقصان میں ہی اضافہ کرو گے۔ یعنی جو شخص تمہیں گناہ کی طرف بلاتا ہے وہ تمہیں اللہ کے عذاب سے بچا نہیں سکتا، لہذا انسان کو گناہ کی طرف بلانے والے کی پکار پہ لبیک کہنے کی بجائے اللہ کی رسی کو مضبوط تھام لینا چاہیے۔ اور اے میری قوم، یہ اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے ایک نشانی ہے، بس اسے چھوڑ دو کہ یہ اللہ کی زمین میں چرتی پھرے، اور تم اسے برے ارادے سے ہاتھ مت لگانا ورنہ تمہیں فوری عذاب پکڑ لے گا۔ ہر اونٹنی اللہ کی ملکیت ہے، اللہ ہی کی۔ اس خاص اونٹنی کو اللہ کی اونٹنی کیوں کہا گیا؟ کیونکہ ایک تو شرف دینے کے لیے کہ ایک معجزے کے طور پر یہ آئی تھی۔ پھر بھی انہوں نے اس کی کونچیں کاٹ ڈالی تو اس نے کہا اب تم اپنے گھروں میں 3 دن تک فائدہ اٹھا لو، یہ ایسا وعدہ ہے جو جھوٹا ہونے والا نہیں۔ پھر جب ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے صالح کو اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے اپنی رحمت سے نجات دے دی، اور اس دن کی رسوائی سے بھی۔ بے شک آپ کا رب وہ بہت قوت والا، بہت زبردست ہے۔ کہا جاتا ہے کہ صالح علیہ السلام نے ایمان والوں کو ساتھ لے کر شام کی طرف ہجرت کر لی، اور پھر پیچھے قوم پر عذاب آ گیا، اور تمام پیغمبروں کی قوموں کے ساتھ یہی ہوا کہ ایمان والوں کو بچا لیا گیا اور جنہوں نے بات نہیں مانی ان کو در لیا گیا۔ اور جن لوگوں نے ظلم کیا تھا انہیں ایک چنگھاڑ نے پکڑ لیا تو وہ اپنے گھروں میں اوندھے منہ پڑے رہ گئے، ایسے کہ گویا وہ کبھی ان میں بسے ہی نہ تھے۔ سنو، بے شک سمود نے اپنے رب کی ناشکری کی، سنو دوری ہے سمود کے لیے۔ اس قوم پر ایک تو دھماکے کا عذاب آیا اور اسی وقت پھر زلزلے کے شدید جھٹکے لگنا شروع ہو گئے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دھماکے کی آواز زمین کے پھٹنے اور زلزلے سے پیدا ہوئی ہو، اور اس طرح وہ اپنے گھروں میں ہی مر گئے، اور بستی اس طرح ویران اور برباد ہو گئی جیسے کوئی یہاں کبھی بسا ہی نہ تھا۔ وجہ کیا تھی؟ انہوں نے اللہ سے منہ موڑ کر غیر اللہ کی عبادت شروع کر رکھی، غیر اللہ کو اپنا حاجت روا اور مشکل کشا سمجھتے تھے۔ کہاں گئے وہ مشکل کشا جو اس مشکل گھڑی میں ان کام نہ؟ کس سے کیوں سنائے جا رہے کہ ہم سبق لیں؟ جن معبودوں پر ان کا تکیہ تھا کہ ہمیں بچا لیں گے، ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، وہ ان کے وہاں کام نہیں آئے، اور بعد والوں کو پتہ چل گیا کہ وہ ان کے کام نہیں آئے، تو ہمیں بچ جانا چاہیے۔ نیکسٹ۔ وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَن جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ فَلَمَّا رَأَىٰ أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمِ لُوطٍ وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِن وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ
قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب. قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب. يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب. وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات. قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي أليس منكم رجل رشيد. قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد. قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب. فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. और बिलाशुबा हमारे भेजे हुए यानी फरिश्ते और बिलाशुबा हमारे भेजे हुए यानी फरिश्ते इब्राहिम के पास खुशखबरी लेकर आए। कहने लगे सलाम हो। उसने भी कहा सलाम हो। बस वो थोड़ी ही देर में एक भुना हुआ बछड़ा ले आया। तो इससे पता चलता है कि किसी के घर में दाखिल होकर सबसे पहले सलाम करना चाहिए, इतनी आवाज में कि दूसरा सुन ले। इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान किया, अस्सलामु क़ब्ल सुआली फमन बदअकुम बिस्सुआली क़ब्ल सलामी फला तुजीबूहु। ने आपने फरमाया कि सलाम सवाल से पहले यानी कोई बात करने से पहले सलाम करो, जो तुमसे सलाम से पहले सवाल करे उसे जवाब मत दो। यहाँ तक आया। और एक और बात यहाँ ये पता चली कि फरिश्ते इंसानी शक्ल इख्तियार कर सकते हैं, क्योंकि वो फरिश्ते थे जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के घर गए थे, लेकिन इंसानी शक्ल में। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम उलुल अज़्म पैगंबर खलीलुल्लाह होते हुए भी मेहमानों को ना पहचान सके, गैब का इल्म नहीं था, वरना वो खाने का एहतमाम क्यों करते? क्योंकि फरिश्ते तो न खाते हैं न पीते। इल्मुल गैब सिर्फ अल्लाह का खासा है।
ابراہیم علیہ السلام بے حد مہمان نواز بھی تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بہت مہمان نواز تھے۔ حضرت خدیجہ نے پہلی وحی کے موقع پر آپ کے اوصاف میں اس کا خصوصی ذکر کیا کہ وہ تقر الضیف، کہ آپ مہمان نوازی کرتے ہیں، اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا۔ عبداللہ بن عمر کے بارے میں آتا ہے کہ اس وقت تک کھانا نہیں کھاتے تھے جب تک کوئی مسکین ان کے ساتھ کھانے کے لیے نہ لایا جاتا۔ پھر آپ دیکھیے کہ مہمان نوازی میں دیر بھی نہیں کرنی چاہیے۔ ابراہیم علیہ السلام فوراً ہی مہمانوں کے آنے پر کھانے کا انتظام کرنے لگے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ دنیاوی لحاظ سے بھی ابراہیم علیہ السلام پر اللہ کا بہت بڑا فضل و کرم تھا، ورنہ وہ بھنا ہوا بچڑا تھوڑی دیر میں لا کے پیش نہ کر سکتے، وہ پہلے سے ہی تیار تھا، کیونکہ وہ بھی مہمان نواز سے لوگوں کو بلا کے کھانا کھلاتے تھے۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ پورا بچڑا بیل، تھوڑا بہت بھی، اب یہ نہیں پتا کہ کتنے فرشتے تھے، لیکن وہ بعجل حنیذ پورا بچڑا لے کر آئے۔ اچھا، بعض لوگوں کا خیال ہے کہ گائے کے گوشت کھانے سے بیمار ہوتا ہے انسان۔ یہ کچھ مزاجوں کو کچھ چیزیں سوٹ نہیں کرتی، کسی کو کھٹا نہیں کرتا، کسی کو بیف نہیں کرتا، کسی کو کچھ اور نہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ بھی ذبح کیے، گائے بھی ذبح کی، اور اسی طرح بنی اسرائیل کو گائے ذبح کرنے کا ہی حکم ملا تھا۔ تو اگر یہ بیماری والی چیز ہوتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منع کر دیتے، تو ایسا نہیں ہے۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ آپ کے اندر کوئی پرابلم ہے تو آپ ڈائجسٹ نہیں کر سکتے، آپ کے ایسڈز کم ہیں، کیونکہ ذرا سخت ہوتا ہے نا، ہیوی ہوتا ہے یہ گوشت عام بکرے وغیرہ مرغی کے مقابلے۔ اور ویسے بھی عام لوگوں کو مرغی کھانے کی اتنی عادت ہو، ہاتھ سے بھی توڑی جا سکتی، پھر اسٹمک بھی اسی کا عادی ہو گیا، یہ چیزیں مشکل ہوتی۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ تمام انبیاء اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے، کیونکہ وہ کھانا کھاتے تھے، بازاروں میں چلتے پھرتے تھے، ان کی بیویاں تھیں، اولاد تھی، جبکہ اللہ کے فرشتے ان سب چیزوں سے پاک ہیں۔ پھر یہ ہے کہ رہبانیت اپنانے والے ملت ابراہیم میں سے نہیں ہو سکتے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام رہبانیت کے طریقوں سے بہت دور تھے۔ اور پھر یہ کہ اگر آپ توحید پر قائم ہیں، اللہ کی اطاعت پر قائم ہیں، تو وقتاً فوقتاً آپ کو خوشخبریاں ملتی رہیں۔ فکر اپنے ایمان کی ہم کریں، اپنے اخلاق کی کریں، اپنے رویوں کی کریں، باقی معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیں۔ پھر جب اس نے دیکھا کہ ان کے ہاتھ اس کی طرف نہیں بڑھ رہے تو اس نے انہیں اجنبی سمجھا اور ان سے خوف محسوس کیا۔ انہوں نے کہا، ڈرو مت، بے شک ہم تو قوم لوط کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ اور اس کی بیوی جو قریب ہی کھڑی تھی ہنس دی۔ پھر ہم نے اسے اسحاق کی اور اسحاق کے بعد یعقوب کی خوشخبری دی۔ آپ دیکھیں کہ یہ خبری خصوصی طور پر حضرت سارہ علیہ السلام کو دی گئی تھی، ٹھیک ہے نا، فرشتے ان سے مخاطب ہوئے تھے۔ اور پھر اسحاق، اور یہ بھی بتایا کہ اسحاق نام ہوگا، اور پھر اس کے بعد یعقوب، اور پیغمبر ہوں گے۔ کہا جاتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام صاحب اولاد تھے، حضرت ہاجر سے اسماعیل علیہ السلام پیدا ہو چکے، جبکہ حضرت سارہ جو تھی وہ بے اولاد تھی، تو فرشتوں نے ان کو خطاب کیا۔ 5 شخصیات ایسی ہیں جن کا نام ان کی پیدائش سے پہلے ہی رکھا گیا۔ ان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یاتی من بعد اسمہ احمد، یحییٰ علیہ السلام، انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، عیسیٰ علیہ السلام، یبشرک بکلمۃ منہ اسمہ المسیح عیسیٰ ابن مریم، اور اسحاق اور یعقوب علیہ السلام جن کا یہاں ذکر ہے، وَمِن وَرَاءِ اسحاق یعقوب۔ وہ کہنے لگی، ہائے میری خرابی، کیا میں اب بچے کو جنم دوں گی جبکہ میں بڑھیا ہوں اور یہ میرا شوہر بوڑھا ہے؟ یقیناً یہ تو ایک عجیب بات ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ کی قدرت قوانین کی پابند نہیں۔ اللہ تعالیٰ جب کسی کام کے کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو کن کہتا ہے اور وہ ہو جاتا ہے۔ انہوں نے کہا، کیا تم اللہ کے حکم پر تعجب کرتی ہو؟ کیونکہ ہمارا دل چھوٹا ہوتا ہے نا، کیسے ہوگا، ہاؤ کم کہ یہ پاسبل ہو۔ اے اہل بیت، تم پر اللہ کی رحمت اور برکتیں ہوں، بے شک وہ بہت تعریف والا، بڑی شان والا ہے۔ تو آدمی کے اہل بیت میں اس کی بیوی بھی شامل ہوتی ہے، کیونکہ ادھر 2 ہی لوگ تھے صرف، تو ان کو اہل البیت کہا۔ اور سلام کرتے وقت عورتوں کے لیے بھی مذکر کا صیغہ بولا جا سکتا ہے، یہ جو ہم سب کو السلام علیکم کہتے ہیں تو ہے تو مذکر کا مخاطب۔ پھر جب ابراہیم سے خوف جاتا رہا اور اس کے پاس بیٹے کی خوشخبری آ گئی تو وہ ہم سے قوم لوط کے بارے میں جھگڑنے لگا۔ ابراہیم علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص تعلق تھا، اور وہ رب سے یہ پیار کا جھگڑا ہوتا ہے، وہ ایک طرح سے دعا کر رہے تھے اصرار کے ساتھ۔ بے شک ابراہیم نہایت بردبار، بہت آہذاری کرنے والا اور رجوع کرنے والا تھا۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی صفات بیان ہوئی ہیں، حلیم، اواہ اور منیب۔ ابراہیم علیہ السلام اگر کثرت سے توبہ اور رجوع کرنے والے تھے تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نزدیک ابراہیم علیہ السلام کی بہت قدر و منزلت تھی۔ وہ آہوزاری میں اپنے رب کے ساتھ راتیں گزارتے تھے، یعنی دعائیں کرتے ہوئے، اے ابراہیم، اس بات کو چھوڑ دو، بے شک تمہارے رب کا حکم آ چکا ہے، اور اب ان پر نہ پھیرا جانے والا عذاب آ کر رہے گا،
اور جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے لوط کے پاس آئے تو وہ ان کے بارے میں بہت رنجیدہ ہوا اور ان کے بارے میں بہت دل تنگ ہوا اور کہنے لگا یہ بہت کڑا دن ہے، اور اس کی قوم کے لوگ اس کے پاس دوڑتے ہوئے آ گئے اور وہ پہلے سے ہی برے کام کیا کرتے تھے۔ اس نے کہا اے میری قوم، یہ میری بیٹیاں ہیں، یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہیں، پس اللہ سے ڈرو اور میرے مہمانوں کے معاملے میں مجھے رسوا نہ کرو۔ کیا تم میں کوئی بھی سمجھدار آدمی نہیں ہے؟ رجل رشید کون ہوتا ہے؟ دانا، سمجھدار انسان، ڈیپ باتوں اور کاموں میں درستگی اختیار کرنے والا، مظلوموں کی مدد کرنے والا، پریشان حال لوگوں کی تکلیف دور کرنے والا، بھلائی کا حکم دینے والا اور برائی سے روکنے والا۔ تو الیس منکم رجل رشید، اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ فحاشی نہ صرف دین کو کمزور کر دیتی ہے بلکہ مروت کو بھی ختم کر دیتی، اور رسول بھی انسان ہوتے ہیں، انہیں بھی غم اور حزن اور افسوس محسوس ہوتا ہے جیسے دوسرے لوگوں کو ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا تم اچھی طرح جانتے ہو کہ تمہاری بیٹیوں پر ہمارا کوئی حق نہیں، اور تم خوب جانتے ہو جو کچھ ہم چاہتے ہیں۔ یعنی لوط علیہ السلام اپنی قوم کو ایک طرح سے آر دلا رہے ہیں، لیکن وہ سمجھ کے نہیں دے رہے۔ اس نے کہا کاش میرے پاس تمہارے مقابلے کی کوئی قوت ہوتی یا میں کسی مضبوط سہارے کی طرف پناہ لے سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ لوط علیہ السلام پر رحم فرمائے کہ وہ زبردست رکن یعنی اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ گئے تھے، یعنی ان کی دعائیں سن لی گئی، اور لوط علیہ السلام کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو ان کی قوم سے ہی بھیجا۔ انہوں نے کہا اے لوط، بے شک ہم تمہارے رب کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، یہ لوگ ہرگز تم تک نہیں پہنچ سکیں گے، لہٰذا تم رات کے ایک حصے میں اپنے گھر والوں کو نکال کر لے جاؤ، اور تم میں سے کوئی پیچھے پلٹ کر نہ دیکھے سوائے تمہاری بیوی کے، بے شک اسے وہی عذاب پہنچنے والا ہے جو انہیں پہنچے گا، بے شک ان کے وعدے کا وقت صبح ہے، کیا صبح بالکل قریب ہی نہیں؟ جو چیز آ گئی ہو وہ تو قریب ہی ہوتی ہے۔ اب دیکھیں کہ لوط علیہ السلام انتہائی نیک انسان تھے، لیکن جو بدبخت ہوتا ہے نا، بد نصیب، اس کو نیک لوگوں کی قربت اور ساتھ وہ بھی کچھ فائدہ نہیں دیتا۔ اور آپ دیکھیں کہ لوط علیہ السلام نے خود آخری لمحے تک اپنی ذمہ داریاں پوری کی اور اللہ کے حکم سے ہجرت کی، اور بیوی کے معاملے میں بھی اس کو ساتھ لے گئے، نہیں اپنی ذمہ داری پوری کی۔ یہ تو الگ بات ہے کہ وہ ساتھ نہیں جا سکتی، تو اللہ تعالیٰ نے ایک تدبیر سے روک لیا اس کو۔ پھر جب ہمارا حکم آ گیا، ہم نے اس بستی کے اوپر والے حصے کو اس کا نچلا کر دیا، اور ہم نے ان پر کھنگر کے تہ بر تہ پتھر برسائے۔ یہ بات ہم بہت دفعہ پڑھ چکے ہیں، یاد رکھیے سزا عمل کی جنس سے ہوتی ہے، جیسا عمل ہوتا ہے نا ویسی سزا ہوتی ہے۔ تو ان کے اوپر جو سزا تھی وہ کیا تھی کہ آسمان سے ان پر پتھر برسائے گئے جو آپ کے رب کی طرف سے نشان زدہ تھے، اور وہ بستی ان ظالموں سے کچھ دور بھی نہیں، میرے خیال ہے اس کے بعد اگلا رکوع لمبا ہے اور پھر ٹائم زیادہ ہو جائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول به بیننا و بین معصیتک ومن طاعتک ما تبلغنا به جنتک ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔